السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس نے غربت میں آنکھ کھولی تھی۔ اسے جو بھی دیکھتا وہ دنگ رہ جاتا۔ اس کی گلابی رنگت اور سیاہ آنکھیں دیکھنے والے کو مبہوت کر دے جاتی۔ ایسے میں سبھی مجھے کہتے، تمہارے تو دونوں ہاتھ سونا لگ گیا، تمہارے گھر تو دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اور یہ بات سنتے ہی میرا دل بہت تیزی سے دھڑکتا اور حواس کام کرنا چھوڑ دیتے، کیونکہ میں ایسی دولت سے پناہ مانگتی تھی جو صرف خوبصورتی دیکھ کر آپ کی طرف کسی مقناطیس کی طرح کھینچی چلی آئے، اور جو ہی یہ حسن ڈھلے تو وہ بھی آپ سے دور بھاگ جائے۔ میں اس بھیانک تجربے کی نظر اپنی زندگی کر چکی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس تجربے کی بھٹی میں جھونک دوں۔ ویسے تو میرا تعلق شوبز کی دنیا سے تھا، تھیٹر سے لے کر ڈراموں تک، اور فلموں میں لیڈ رول کر چکی تھی۔ جب میرا حسن ڈھلا تو یہی پروڈیوسر جن کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی رہتی تھیں اب میری بیٹی کی طرف اٹھنے لگی تھیں۔ لیکن میں یہ تہیہ کر چکی تھی کہ میں اس دلدل میں اپنی بیٹی کو بالکل بھی اترنے نہیں دوں گی۔ جہاں تک ہو سکتا ہے خود کام کروں گی۔ اگر اب اچھا رول نہ بھی ملا تو سائیڈ رول کر لوں گی، لیکن ستارہ کو کسی صورت بھی اس انڈسٹری کا حصہ بننے نہیں دوں گی، کیونکہ اگر آپ ایک بار اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں نہ تو آپ کا ایمان محفوظ رہتا ہے اور نہ ہی عزت۔ میرا یہاں پر ایمان اور عزت اگر محفوظ رہے بھی تو اس کے پیچھے میرا بیک گراؤنڈ مضبوط تھا۔ میرے شوہر خود بھی ایک ڈرامہ رائٹر تھے، لوگ اس حوالے سے بھی میری عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود میرا گھر توڑنے اور مجھے میرے شوہر سے دور کرنے کے لیے کئی بار کئی لوگوں نے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو میرے اللہ کی مہربانی تھی کہ میرا گھر بھی سلامت رہا اور عصمت بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا کردار بہت مضبوط رہا کہ میں شوبز انڈسٹری کی چمکتی دمکتی دنیا کے اسرار و رموز کے پیچھے چھپی تاریکیوں کو بہت کم عمری سے ہی سمجھ گئی تھی۔ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ میرے شوہر ڈرامہ رائٹر تھے، لیکن جب انہیں کام ملنا بند ہوا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی شوبز میں کام کرنے کے لیے مجبور ہو گئی، ورنہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں شادی کے بعد اس انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیتی۔ پھر میرے ہسبینڈ ہی میرے سیکٹری بن گئے اور میرے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے۔ ان کی رہنمائی میں مجھے بہت اچھا کام بھی ملا، لیکن کہیں پر کام کے ساتھ ساتھ مجھے بہت غلط آفرز بھی آنے لگی، لیکن میں نے انہیں کسی طور پر قبول نہ کرتی۔ کئی بار تو میں نے اپنے سامنے کھڑے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو یہاں تک کہہ دیا کہ کام دینا ہے تو دے دیں، ورنہ ایسی آفرز کو میں کسی صورت قبول نہیں کروں گی کہ جس میں میری عزت کا سودا ہو رہا ہو۔ میں چونکہ مضبوط کردار کی تھی اور بیک گراؤنڈ بھی میرا شوہر بھی میرے ساتھ کھڑا تھا، اس لیے کوئی مجھے زیادہ ہراساں نہیں کر پایا۔ دوسرا، میری فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ تھی۔ میں جس ڈرامے، اسٹیج یا فلم میں رول کرتی، اللہ کی قدرت تھی کہ وہ سپر ڈپر ہٹ ہو جاتا، اس لیے تمام پروڈیوسر اور ڈائریکٹر خاموش ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے نام کی وجہ سے ڈرامے اور فلم کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے مجھے ان کی زیادہ ہراسانی سہنی نہ پڑتی اور میں کام کرتی چلی گئی۔ لیکن اپنی بیٹی ستارہ کے لیے میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ مجھے فاقے ہی کیوں نہ کرنے پڑ جائیں، میں کسی صورت بھی ستارہ کو اس انڈسٹری کا حصہ بننے نہیں دوں گی۔ اور میں نے شروع سے ہی ستارہ کی اس طرح سے پرورش کی تھی اور اس کی ذہن سازی کی تھی کہ اس کا دھیان بھی اس طرف نہ جائے۔ اسے بہترین اسکول میں ڈالا اور پھر اسکول کی تعلیم ختم ہونے کے بعد میں نے اس کو شہر کے سب سے بڑے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری عمر ڈھل گئی تھی، چہرے سے بھی میں کافی پختہ عمر نظر آنے لگی تھی۔ اب میرا حسن مانند پڑ گیا تھا، اس لیے مجھے ہیروئن کے رول ملنا بند ہو گئے تھے، تو میں نے سائیڈ رول کرنے کی حامی بھر لی، کیونکہ گھر کی دال روٹی بھی چلانی تھی۔ میری امی کا تعلق ہیرا منڈی کے خاص خاندان سے تھا، جہاں پر لڑکیوں کو رقص کی خصوصی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن امی نے ابو سے شادی کرنے کے بعد اس جگہ سے اپنا تعلق بالکل ختم کر ڈالا، کیونکہ یہ ان کی لو میرج تھی
اور امی نے ان سے بھاگ کر شادی کی تھی، تو اس لیے امی بڑی خاموشی کے ساتھ لاہور سے کراچی شفٹ ہو گئیں، جہاں 2 کمرے کے چھوٹے سے گھر میں میری پیدائش ہوئی۔ میرے ابو چونکا میک اپ آرٹسٹ تھے، تو انہوں نے امی کو بھی اکسانا شروع کر دیا کہ وہ ڈراموں میں کام کرے۔ امی چونکا کافی حسین تھیں، تو ابو کو یقین تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گی۔ ویسے بھی شوبز انڈسٹری میں اگر ایک لڑکی سرخ سفید رنگت کی مالک ہو اور تیکھے نین نقوش رکھتی ہو، تو اس پر ایک بار اگر کسی ڈائریکٹر کی نظر پڑ جائے تو اس کو کامیابی کی سیڑھیاں پھلانگنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، اور نہ ہی زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی۔ ابو کو امی کے حوالے سے اگر خوش فہمی تھی تو غلط نہ تھی۔ امی بھی جانتی تھیں کہ وہ کافی خوش شکل ہیں اور ٹھیک ٹھاک اداکاری کرنا بھی جانتی ہیں۔ انہیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر پورا یقین بھی تھا، لیکن خدا جانے کہ امی کے نصیب میں ایک بڑی اداکارہ بننا کیوں نہیں لکھا ہوا تھا۔ انہیں چھوٹے موٹے رول ملنے لگ گئے، لیکن ابو چاہتے تھے کہ وہ بڑا رول کریں اور ہر ڈرامے کی ہیروئن بن کر پردہ سکرین پر جلوہ افروز ہوں۔ شروع میں انہوں نے جو چھوٹے رول کیے وہ خود کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے کیے، تاکہ کسی اچھے اور بڑے ڈائریکٹر کی ان پر نظر پڑ جائے۔ لیکن جب تسلسل کے ساتھ انہیں یہی رول آفر ہونے لگے تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے مزید چھوٹے رول کرنے سے انکار کر ڈالا، تو ابو نے انہیں مکمل سپورٹ کیا، کیونکہ ابو نہیں چاہتے تھے کہ ایسے رول کا ان پر ٹھپا لگ جائے۔ لہٰذا ابو نے انہیں مشورہ دیا کہ اب انہیں سٹیج اور فلموں دونوں میں تگودو کرنی چاہیے، کیونکہ ٹی وی ڈراموں میں کوئی اچھی ہیروئن کا رول انہیں مل نہیں رہا تھا۔ تو ابو نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر انتظار کریں اور اپنا وقت ضائع کریں، لہٰذا امی نے سٹیج کی طرف اپنا رخ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ فلموں میں بھی انہوں نے قسمت آزمانی شروع کر دی۔ لیکن یہاں پر بھی حالات ٹی وی کے ڈراموں سے مختلف نہ تھا۔ امی کئی سالوں تک سٹرگل کرتی رہیں اور پھر تھک ہار کر گھر بیٹھ گئے، کیونکہ مزید وہ ہیرو یا ہیروئن کی بہن بن کر پردہ سکرین پر نہیں آنا چاہتی تھیں۔ لیکن بدقسمتی سے انہی دنوں ابو کو فالج ہو گیا، کام کاج رک گیا، جس آمدنی پر ہمارا چھوٹا سا کنبہ بہت سہولت سے پل رہا تھا، اب آمدنی رک جانے کی وجہ سے شدید مصائب کا شکار ہو گیا۔ امی جو ایک عرصے سے شوبز انڈسٹری چھوڑ کر گھر بیٹھی ہوئی تھی، اب ان حالات میں ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہیں، اور اب ہیروئن والی زند باندھ کر رول ریجیکٹ کرنا بھی آسان نہیں رہا تھا، بلکہ گھر کا نظام چلانے کے لیے اب انہیں جیسے بھی رول ملتے وہ چپ چاپ کر لیتی۔ حالانکہ ابو بیماری کی حالت میں بھی امی پر بہت خفا ہوتے کہ وہ اپنا کیریئر اس طرح سے تباہ کر لیں گی، لیکن امی ان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی اور خاموش ہو جاتی، یا پھر اکثر الجھ کر کہتی کہ بیماری نے آپ کے دماغ پر بھی اثر کر ڈالا ہے، کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت 2 وقت کی روٹی کو حاصل کرنا میرے لیے ہیروئن بننے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہم دونوں تو بھوک کاٹ سکتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو بھوکا کیسے رکھیں؟ اس کا دودھ تو ہر حالت میں لانا ہی لانا ہے۔ تو ابو امی کی بات سن کر رونے لگتے۔ وہ خود کو ایک نکارا انسان سمجھنے لگے تھے، جو امی پر دن بدن بوجھ ہی بنتا جا رہا تھا۔ ان کا ضمیر اپنی بیماری کی طوالت پر انہیں روز کچوکے لگاتا، اسی وجہ سے وہ بہت چڑچڑے ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ امی اور ابو کے درمیان اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہونے لگیں۔ ابو اس قدر تو پہلے سے بہتر ہو گئے تھے کہ وہ اٹھ کر چل پھر لیتے، لیکن ان کی بائیں سائیڈ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کام پر نہیں جا پا رہے تھے، اور اس بات نے ان کی روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ میں جب تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے اپنی امی کو ایک مرد کی طرح کام کے لیے باہر نکلتا ہوا دیکھا، اور ابو کو گھر کی 4 دیواری کے اندر محدود دیکھا۔ ابو کا دل چاہتا تو وہ کھانا بنا کر گھر کی تھوڑی بہت صفائی کر دیتے، اور اگر دل نہ چاہتا تو سارا دن لیٹے نہ جانے کیا کیا سوچتے رہتے، اور جب امی تھک ہار کر رات کو واپس آتی تو بکھرے ہوئے گھر کو دیکھ کر وہ غصے سے پھٹ پڑتی، اور ایسے میں بیٹھے بٹھائے ان دونوں کی وہ لڑائی ہوتی کہ میں ان کی اونچی آوازیں سن کر رونے لگتی۔ ابو ان پر شک بھی کرتے تھے، اور یہ بات امی کو اتنی تکلیف دیتی کہ وہ اکثر رو پڑتی تھی۔
وہ انہیں کئی بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ مجھے جو 2-3 کام ملے ہوئے ہیں میں وہ سب اس گھر کو چلانے کی خاطر ہی کر رہی ہوں، ورنہ مجھے اتنا کام کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ میں بھی انسان ہوں، لیکن مشین کی طرح صبح سے شام تک چل رہی ہوں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ گھر اور آپ لوگ ہیں۔ تو ابو انہیں اکثر تانا دیتے ہوئے کہتے، تم جس علاقے کی پیداوار ہو وہاں پر کم ہی وفا پائی جاتی ہے۔ کیا مجھے کچھ پتہ نہیں؟ میں باہر نہیں نکلتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کچھ جانتا نہیں ہوں۔ اور امی ان باتوں پر جل جاتی۔ وہ اکثر ابو کو کہتی، اگر ہمارے رشتے میں محبت نہ ہوتی تو میں کب کا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی، لیکن میں پھر بھی ان حالات میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ کم از کم اگر آپ میرا نہیں تو کم از کم میرے جذبے کا تو احترام کریں۔ لیکن ابو اپنی بیماری کی وجہ سے اتنے چڑچڑے ہو گئے تھے کہ کئی بار امی سے تلخ کلامی کر جاتے اور ان کا اچھا خاصا دل دکھانے کے بعد پھر ان سے معافی بھی مانگ لیتے۔ امی اور اس گھر اور ہم سب کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چپ چاپ چکی کے 2 پارٹوں میں پسی جا رہی تھی۔ باہر کام کا پریشر اور گھر کی بے سکونی انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں ذرا سی بڑی ہوئی تو امی مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگی، مجھے کمرشلز ملنے لگے، تو ہمارے مالی حالات بھی اب قدرے بہتر ہو گئے۔ وہ جو بوجھ صرف امی کے کندھوں پر آیا ہوا تھا اب میری وجہ سے کسی قدر سکون کا سانس امی کو ملنے لگا تھا۔ لیکن ابو شدید رنج میں مبتلا ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں شوبز انڈسٹری جوائن کروں۔ وہ کئی بار امی کو تانا دیتے ہوئے کہتے کہ خود تو کچھ بن نہیں سکی، لیکن میری بیٹی کو اس گند میں کیوں ہی سے دھر بنانا چاہتی ہو۔ جب پہلی بار ابو نے یہ بات امی سے کہی تو امی نے انتہائی حیرت سے ابو کی جانب دیکھا اور پھر ان سے لڑنے لگیں کہ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، میری دفعہ تو آپ کی یہ سوچ نہیں تھی، بلکہ آپ نے مجھے خود جگہ جگہ لے جا کر آڈیشن دلائے، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی منتیں کرتے رہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے کہ کسی طرح مجھے ڈرامے میں کاسٹ کر لیا جائے۔ مجھے تھیٹر اور فلموں میں کام دلانے کے لیے اور ہیروئن بنانے کے لیے آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس وقت تو آپ کو میرا شوبز میں آنا برا نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی آپ کو یہ کام حرام لگتا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے یہ سب جگہیں آپ کو بری لگنے لگیں۔ تو ابو امی کی بات پر پھٹ پڑے کہ تمہارا تو تعلق ہی ہیرا منڈی سے ہے، تمہارے لیے یہ جگہ کوئی نئی تو نہیں، لیکن یہ میری بیٹی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ اس غلاظت کا حصہ بنے۔ تو امی نے انتہائی دکھ بری نظروں سے ابو کی طرف دیکھا اور پھر افسردگی سے بولی، کمال ہے، میرا خاندانی پس منظر جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ نے مجھ سے پھر شادی کیوں کی؟ اس دن کے لیے کہ آپ مجھے تانا دے سکے؟ لیکن آپ کا تانا بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں پیدا وہاں پر ضرور ہوئی، لیکن کبھی بھی اس ماحول کا حصہ نہیں بنی۔ آپ سے محبت کی لاج رکھی، نکاح کیا اور وفا کی، لیکن آپ کو یہ حوالے میرے یاد نہیں۔ آپ کو یاد ہے تو صرف اور صرف یہ کہ میرا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ افسوس کہ میں نے آپ جیسے ایک تنگ نظر انسان کو اپنے شوہر کیسے چن لیا۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میں بھی کام کروں گی اور میری بیٹی بھی، کیونکہ آپ کو تو اپنی بیماری کی وجہ سے یہ علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے جو پہلے سائیڈ رول ملتے تھے اب وہ بھی نہیں مل رہے۔ میں کتنی مشکل سے اس گھر کی گاڑی چلا رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ آپ تو سارا دن لیٹے رہتے ہیں اور نہ جانے میرے کردار کے بارے میں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ کاش کہ تھوڑا ذہن کو وسعت دیتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ اس گھر کے کرائے سے لے کر بجلی گیس کے بل اور ماہانہ اس گھر کے آٹے دال دلیے کو پورا کرنا اب میرے بس میں نہیں رہا۔ اگر نتاشا کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں کب کی ہمت ہار چکی ہوتی۔ اس کو کمرشل سے اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، تو ہم دونوں کی کمائی سے اس گھر کا گزارا ہونے لگا ہے۔ تو ایسے میں آپ کی غیرت جاگ گئی۔ اس غیرت کو ابھی سونے دیں یا پھر خود اٹھ کر مرد بنے اور کام کریں۔ ہم دونوں گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے ٹکے ٹکے کے لوگوں کے منہ لگنے کا اور کام کے لیے منتیں کرنے کا۔ میں اگر چاہتی تو دوبارہ اپنا آبائی کام شروع کر سکتی تھی،
جس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی ہے، لیکن میں اس دلدل میں نہ خود جانا چاہتی ہوں نہ ہی اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے آپ کے لیے کہ آج مجھے جو تانا رہتا تھا وہ بھی آپ نے مار ڈالا؟ اب آئندہ ایک لفظ بھی آپ ایسا نہیں بولیں گے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور پھر میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میں نے کبھی آپ سے محبت کی۔ امی جتنی دیر بولتی رہیں، ابو چپ چاپ سنتے رہے۔ امی اس دن مجھے لے کر ساتھ والے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ وہ ساری رات روتی رہیں اور جاگتی رہیں۔ مجھ سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میں بار بار انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بلک بلک کر روتی رہیں۔ نہ جانے کس وقت روتے روتے وہ سو گئیں، تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور پھر میں بھی سو گئی۔ ابھی سوئے ہوئے مجھے شاید کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ امی کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ میں جب تک اٹھتی ہمارے گھر میں محلے کے لوگ جمع تھے۔ میں آنکھیں ملتے ملتے باہر آئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ساتھ والے کمرے میں مرد اور عورتوں کا ہجوم تھا اور امی کی چیخیں تھیں۔ میں راستہ بناتے ہوئے جب اندر پہنچی تو یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ ابو نے پنکھے پر رسی باندھ کر خود کو پھندا لگایا ہوا تھا۔ ان کی کھلی بے نور آنکھیں دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھ سے وہ منظر نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ پاس ہی امی زمین پر بیٹھ کر بین ڈال رہی تھی۔ ان کی چیخیں اور آنسو سینہ چیر رہا تھا۔ پھر کب ابو کو پھندے سے اتار کر چارپائی پر لٹایا گیا اور کب ان کی تدفین ہوئی، مجھے نہیں پتا۔ میں تو بس صدمے سے بالکل خاموش ہی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا۔ میں نے پہلی بار اتنا بڑا دکھ دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ابو ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ میں تو جیسے ایک بیٹی ہونے کے ناطے امید کی ڈور کو تھامے بیٹھی تھی، کیونکہ مجھے ان کی موت کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بہت بیمار بھی ہوئے، لیکن پھر بھلے چنگے ہو جاتے۔ کئی دفعہ موت کے منہ سے نکلے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر سے ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ لیکن جب ہفتہ گزر گیا تو مجھے آہستہ آہستہ یقین آنے لگا کہ شاید اس بار جو وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں تو یہ جدائی اٹل ہو گئی ہے، وہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور جب میرے ننھے سے دماغ میں یہ سوچ ابھری تو میں اس دن دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کیونکہ میں نے آنکھیں کھولنے کے بعد اپنے قریب 2 ہی رشتے دیکھے تھے، اور میں اپنے ابو سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ بھی مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایک دن ان کے بغیر بھی رہنا پڑے گا۔ امی دن بدن میری کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ وہ مجھے بہت سمجھاتی تھیں، لیکن میرے دل پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ابو بے پناہ یاد آتے، اور جب یاد آتے تو دل کرتا کہ کہیں بھاگ جاؤں۔ مجھے اپنے کام سے بھی کوئی خاص رغبت نہیں تھی، لیکن روزی روٹی کا معاملہ تھا، اور میں جانتی تھی کہ امی ضرورت سے زیادہ سٹرگل کر رہی ہیں۔ اب ان کی بھی ہمت نہیں رہی۔ ابو کی بیماری اور پھر ان کی خودکشی نے امی کی رہی صحیح ہمت بھی توڑ ڈالی تھی، جس کی وجہ سے وہ آئے دن بیمار رہنے لگیں اور ان کی صحت بھی خراب ہو گئی۔ انہیں کام بھی کم مل رہا تھا، لیکن ان کی جگہ مجھے دھڑا دھڑ کام ملنے لگا۔ امی مجھے ملنے والے کام کی آفر کا سن کر بہت ہنستی تھی کہ جسے کام کا بہت کریز تھا اسے تو کام ملا نہیں، اور جو کام کرنا نہیں چاہتی اسے دھڑا دھڑ کام کی آفر ہو رہی ہیں۔ یا میرے مالک، تیرے بھی عجیب رنگ ہیں۔ میں جب انکار کرتی تو امی میرا مذاق بناتے ہوئے کہتی کہ اب تو بھی کسی بڑی ہیروئن کی طرح نخرے کرنے لگی ہے۔ خبردار، نخرے مت کرنا، اس کام کو عبادت کی طرح کرو اور خود کا لوہا اس انڈسٹری میں منوا کر دم لو۔ میں کم سن ضرور تھی، مجھے بڑے بڑے رول بھی آفر ہو رہے تھے، لیکن ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر کی گندی نظروں کا مفہوم بھی میں بہت اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ میرا بہت دم گھٹتا تھا۔ کئی بار کام کے دوران اگر تھوڑا سا بھی مجھے بریک ملتا تو میں کوئی کونا کھدرا ڈھونڈ کر خوب رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی۔ مجھے اس کام میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کی فضول حرکتوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرتی۔
بلکہ انہیں وہ جواب دیتی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتے۔ لیکن امی نے مجھے ہمیشہ سخت اور ترش بات کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ کسی سائے کی طرح موجود ہوتی تھی۔ جہاں کہیں ذرا سا معاملہ بگڑتا وہ فوراً اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی، لیکن میں تھکتی جا رہی تھی۔ میں اکثر امی سے بحث کرتے ہوئے کہتی کہ میں کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں غلط ڈیمانڈز کبھی بھی پوری نہیں کروں گی۔ میں اپنے فیصلے پر قائم تھی، لیکن میرا فیصلہ میرے کام پر نظر انداز ہونے لگا۔ مجھے کئی اہم پروجیکٹ سے باہر کر دیا گیا۔ میرے ساتھ ساتھ امی بھی اب پریشان ہونے لگی اور اسی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ ہماری آمدنی اتنی نہیں تھی کہ ہم آرام سے گھر بیٹھ کر کام نہ ملنے کی صورت میں بھی اچھا وقت گزار سکتے۔ اس لیے میں بھی اب پریشان رہنے لگی کہ انہی دنوں واجد میری زندگی میں آیا۔ وہ ایک بہترین رائٹر تھا، لیکن اپنے اسٹرگل کے دور سے گزر رہا تھا۔ ادھر میرے معاملات بھی اس کی نظر میں تھے، اور اس بات پر وہ مجھے بہت سراہتا بھی تھا کہ میں انتہائی مضبوط کردار کی لڑکی ہوں جو چند پیسوں کے عوض بکنا نہیں چاہتی۔ وہ مجھ سے بے پناہ متاثر تھا، اور پھر ایک دن اسے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا، اور اسی دن اس نے مجھے پرپوز بھی کر ڈالا۔ میں اس پرپوزل پر بے حد حیران تھی۔ واجد نے مجھے صاف صاف کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس پروجیکٹ کے بعد مجھے اور کوئی بہترین کام ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر میں اس فیلڈ میں کامیاب نہ بھی ہو سکا تو میں محنت مزدوری کر لوں گا، لیکن تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر بے حد حیران ہو گئی۔ میں اتنا تو جانتی تھی کہ واجد بہت محنتی ہے، لیکن وہ اس فیلڈ میں ابھی اتنا کامیاب نہیں تھا۔ کرائے کے گھر میں رہتا تھا، آگے پیچھے بھی اس کا کوئی نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے امی سے بات کی تو امی نے مجھے کہا کہ انکار کر دو، بھلا یہ تمہیں کیا دے سکے گا۔ تو میں نے امی سے کہا یہ مجھے کچھ اور دے نہ دے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ مجھے عزت سے اپنے گھر میں رکھے گا۔ تو امی کی آنکھیں آنسوؤں سے جلملانے لگی، اور پھر میری خوشی کی خاطر امی نے ہاں کر ڈالی، اور یوں میری شادی واجد کے ساتھ ہو گئی۔ مگر واجد بطور رائٹر ناکام ہو گیا، تو مجھے گھر چلانے کے لیے دوبارہ سے شوبز انڈسٹری کو جوائن کرنا پڑا۔ میرا شادی کا پہلا سال تھا جب امی چل بسی۔ ان کی ڈیتھ میرے لیے قیامت خیز تھی، لیکن ایسے وقت میں واجد نے مجھے بہت جذباتی سہارا دیا، اور میں بہت جلد سنبھلنے لگی۔ واجد زبان کا پکا نکلا۔ اس نے شادی سے پہلے جتنے وعدے مجھ سے کیے وہ سارے وعدے اس نے نبھانے کی کوشش کی۔ وہ چونکہ اس فیلڈ میں نئے تھے، اس لیے لکھنے کا کام بہت کم تھا، تو انہوں نے پارٹ ٹائم ایک اخبار میں بھی ملازمت شروع کر دی، اور یہ سب وہ میری خاطر کر رہے تھے کہ مجھے کسی کمی کا احساس نہ ہو۔ حالانکہ میں انہیں کتنی بار منع کر چکی تھی کہ جو کام آپ کرنا جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسی کو کریں، لیکن وہ میری کوئی بات بھی نہیں مانتے تھے۔ انہیں جب بھی تنخواہ ملتی لا کر سیدھا میرے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ مجھے گھر کے اخراجات میں مکمل فری ہینڈ دیا تھا۔ میں اپنی کمائی کے پیسے جہاں پر بھی لگا دیتی، وہ مجھ سے پلٹ کر نہ پوچھتے، چونکہ پیسوں کی قدر و قیمت کا اندازہ میں بھی جانتی تھی، اس لیے انتہائی کفایت شاری کے ساتھ اپنا وقت گزارنے لگی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ واجد کو لکھنے کا کام بالکل بھی نہ ملتا، تو ایسے میں گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ جاتی، جس میں اکثر گزارا کرنا مشکل ہوتا، لیکن میری کفایت شاری اور اچھے دنوں میں کی گئی بچت مشکل دنوں میں کام آ جاتی۔ لیکن میں نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ اس کی بنیادی وجہ واجد کی بے لوث محبت تھی، اور ہم دونوں کی محبت کا نتیجہ ہماری بیٹی ستارہ کی صورت میں ملا۔ وہ جوں بڑی ہوئی، اسے میں نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ میرا تعلق کس خاندان سے ہے، اور نہ ہی واجد نے کبھی مجھے میرے خاندان کے حوالے سے تانے دی۔ میرا تعلق شوبز انڈسٹری سے ہونے کی وجہ سے کئی بار ستارہ کو ہم سیٹ پر لے جاتے۔ ایسے میں جو کوئی ستارہ کو دیکھتا تو اسے آنے والے کل کا ایک سپر سٹار کہا جاتا، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت۔ لیکن جب یہ باتیں میرے کانوں میں پہنچتی تو میں ڈر جاتی، کیونکہ اس شوبز انڈسٹری نے مجھے کچھ نہ دیا سوائے بے چینی اور بے سکونی کے۔ اس لیے ستارہ کا اس انڈسٹری سے دور رکھنے کا میں پکا تہیہ کر چکی تھی۔ ستارہ میٹرک کر چکی تھی۔ جس دن اس کا کالج میں ایڈمیشن تھا، اس دن ہم پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ واجد کو ہارٹ اٹیک ہوا
اور اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ امی کے بعد واجد کی ڈیتھ نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اگر ستارہ کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں بھی واجد کے ساتھ مر چکی ہوتی۔ میں ابھی عدت میں ہی تھی کہ اپنے گھر کے مسائل، ستارہ کی کالج کی فیس میرے سامنے کسی پہاڑ کی طرح آن کھڑے ہوئے۔ میں نے عدت کے دن گزارنے کے بعد ایک مقامی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ یوں گھر کا نظام چلنے لگا۔ ستارہ بہت محنتی تھی، وہ پوری لگن سے پڑھنے والی بچی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بس یہی تہیہ کر رکھا تھا کہ میں اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پڑھ لکھ کر ایک باوقار شعبے میں جائے گی، اور اس مقصد کو پانے کے لیے میں نے اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ گھر میں بچوں کو ٹیوشن بھی دینی شروع کر دی۔ ستارہ کالج سے آتی تو اپنے امیر دوستوں کے بارے میں مجھے بتاتی رہتی۔ اس کے کالج میں اکثر فنکشن ہوتے رہتے تھے جس میں بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا جاتا تھا۔ ایسے میں وہ اکثر اپنے ڈریسز کو لے کر بڑی پریشان ہوتی تھی، تو میں اسے ایک ہی بات سمجھاتی تھی کہ تم ایسے موقعوں پر بہانہ بنا کر چھٹی کر لیا کرو، کیونکہ میں تمہیں ان فنکشن کے لیے مہنگے ڈریسز بنا کر نہیں دے سکتی۔ میری آمدنی اتنی ہی ہے کہ جس میں 2 وقت کی روٹی اور تمہاری کالج کی فیس چلی جائے۔ یہ تو شکر ہے کہ سر پر چھت اپنی ہے، ورنہ اگر کرایہ بھی دینا ہوتا تو پھر تو تمہیں کالج سے پڑھانا ایک خواب بن جاتا۔ اسی لیے جتنی چادر ہے اس میں اپنے پاؤں پھیلایا کرو۔ لیکن میری باتوں پر ستارہ اکثر ناراض ہو جاتی۔ کچھ دنوں بعد میں نے یہ چیز محسوس کی کہ ستارہ بدلنے لگی ہے۔ وہ مجھ سے پہلے کی طرح نہ تو پیسے مانگتی اور نہ ہی کالج میں ہونے والے فنکشن کے لیے ڈریسز یا جوتوں کا تقاضا کرتی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید اسے عقل آ گئی ہے۔ ایک دن وہ گھر آئی تو سیدھی کچن میں آنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، کیونکہ گھر آتے ہی وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ آج اسے کیا ہوا؟ میں اس کے کمرے میں گئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ مخملی ڈبیا تھی جس میں یقیناً کوئی مہنگا تحفہ ہوگا۔ میں نے حیرانگی سے ستارہ سے پوچھا کہ یہ ڈبیا کیسی ہے؟ اس نے ایک دم سے وہ ڈبیا اپنے بیگ میں رکھ دی اور کہا، یہ مجھے میری اسی امیر دوست نے دی ہے جو اکثر مجھے فنکشن پر مہنگے سوٹ پہننے کے لیے دیتی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا، تو میں نے کہا، کیا ضرورت ہے کسی سے کپڑے لے کر فنکشن اٹینڈ کرنے کی؟ میں 1000 بار کہا ہے کہ کالج فنکشن میں مت جایا کرو۔ تو وہ منہ بنا کر بولی، امی آپ تو ہر بات پر پابندی لگا دیتی ہیں، اور فنکشن کون سا کالج سے باہر ہوتا ہے جو آپ اتنی برہم ہو گئی ہیں؟ تو میں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، تم بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ لیکن اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی کہ ستارہ اس ڈبیا کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی۔ جانے کیوں اس کے ہاتھ میں ہر وقت اس ڈبیا کو دیکھ کر میرا خون کھول جاتا، مجھے خواہ مخواہ غصہ آتا۔ لیکن دوسری طرف ستارہ بھی میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ ابھی میرا اس بات پر غصہ کم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور حیرت میرے منتظر تھی کہ جیسے ہی رات کو 8 بجتے وہ اس ڈبیا کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیتی۔ وہ 8 بجنے سے پہلے پہلے کھانا کھا لیتی اور پھر باقاعدہ مجھے کہتی کہ اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس میں اتنی تبدیلیاں دیکھ کر میرا دل اندر سے ہولنے لگا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب سے یہ ڈبیا اس کے ہاتھ لگی تھی وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ بھی کافی پیلا ہو رہا تھا۔ تو میں اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس کے تمام ٹیسٹ اور رپورٹس ٹھیک تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی حالت خراب ہی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا۔ ایک رات وہ حسب معمول کھانا کھائے بغیر ہی کمرے میں جا کر بند ہو گئی تو مجھے شدید تشویش ہوئی۔ میں اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے چابی لی اور ستارہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر ستارہ پر پڑی تو صدمے سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ستارہ کے پاس وہ مخملی ڈبیا کھلی پڑی تھی اور ستارہ گھٹنوں پر سر رکھے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے ستارہ کے پاس گئی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی کہ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ تو ستارہ نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور میرے سینے سے جا لگی۔ اماں مجھے بچا لیں، نہیں تو وہ لوگ مجھے زندہ درگور کر دیں گے۔ میں اس کی باتیں سن کر دہل گئی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی
میری تسلی دینے کے باوجود وہ سنبھل نہیں رہی تھی تو میں بھی پریشان ہو کر رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا آفتاب آن پڑی ہے۔ میں فٹافٹ کچن میں آئی، پانی کا گلاس بھرا، پھر اس کے کمرے کی طرف تیزی سے بھاگی، اسے پانی پلایا اور پھر اسے لے کر چھت پر چلی آئی۔ کھلی ہوا میں اس کی اور میرے اوسان ذرا بحال ہوئے تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لی اور پھر اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میری تسلی دینے پر جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ ستارہ نے مجھے بتایا کہ اس کے کالج کے ایک فنکشن میں ایک وزیر کا بیٹا مدعو تھا جو مجھے دیکھتے ہی پاگل ہو گیا۔ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کی دوستی کی آفر ٹھکرا دی تو وہ دشمنی پر اتر آیا۔ یہ مخملی ڈبیا جو آپ میرے پاس اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا فون ہے جو اس نے میری اس امیر دوست کے ذریعے مجھ تک پہنچایا ہے، اور ساتھ یہ دھمکی دی ہے کہ اگر میں یہ تحفہ قبول نہیں کروں گی تو وہ مجھے شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا مجبوراً مجھے یہ تحفہ قبول کرنا پڑا۔ اب وہ اس فون کے ذریعے مجھ سے لمبی لمبی باتیں کرتا ہے اور مجھے باہر ملنے کو کہتا ہے۔ اس نے مجھے اس بار دھمکی دی ہے کہ اگر میں اسے ملنے کے لیے ہوٹل میں نہ آئی تو وہ مجھے اپنے بندوں سے کہہ کر اٹھا لے گا اور پھر کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آپ بتائیں امی، اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ پھر رونے لگی۔ یہ معاملہ بہت ہی گمبھیر تھا، میری جوان بیٹی کی عزت کا سوال تھا۔ یہ نو دولتی امیر زادے اسی طرح کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں خود ان تمام مراحل سے گزری ہوئی ہوں اور بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ امیر زادے اپنے مقصد کو پانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ میں بہت پریشان تھی کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ واجد کے ایک دوست راشد ڈی ایس پی تھے جو پولیس کا محکمہ جوائن کرنے سے پہلے ڈرامہ آرٹسٹ تھے۔ واجد کے لکھے ڈراموں میں انہوں نے کئی رول بھی ادا کیے۔ وہ واجد کے ساتھ ساتھ میری بھی بہت عزت کرتے تھے، لہٰذا میں یہ معاملہ ان کے پاس لے گئی۔ انہوں نے ساری بات سننے کے بعد مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ خاموشی سے یہ شہر چھوڑ دیں کیونکہ یہ لوگ کافی اثر و رسوخ والے ہیں۔ پھر راشد ہی ہمیں خاموشی سے لے کر دوسرے شہر آ گئے، یہاں پر ہماری رہائش کا بھی بندوبست کر ڈالا۔ میری صحت اس واقعے کے بعد بہت خراب رہنے لگی تو میں نے ڈی ایس پی راشد سے ہی درخواست کی کہ اگر کوئی اچھا رشتہ آپ کی نظر میں ہو تو بتائیے گا تاکہ میں اپنی بیٹی کو عزت سے اگلے گھر رخصت کر دوں، کیونکہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ میں اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے چونکا ستارہ کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ستارہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ایک محفوظ اور قدردان لوگوں میں دے رہی تھی۔ الحمدللہ ستارہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ دوسری طرف جب میں اپنی زندگی کی طرف دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھیانک خواب سے جاگ گئی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔